السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان 12 دسمبر کو برطانیہ میں ہونے والے ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی حکومت کی جانب سے ورلڈ ایکشن کلائمیٹ سمٹ میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم نے کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں پاکستان کی ماحول دوست پالیسیوں کو اجاگر کریں گے اور بلین ٹری سونامی منصوبے کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا ڈوزیر اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسداد دہشت گردی کے سپرد کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے انسداد اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے دہشت گردی ولادیمیر ورونکوف سے ملاقات کی۔ منیر اکرم کا ورچوئل کانفرنس سے خطاب، کہا کہ بھارت پاکستان اور خطے میں دہشت گردی اسپانسر کر رہا ہے اور پاکستانی معیشت کو مفلوج کرنا چاہتا ہے۔ استعفے دینا جرأت کا کام ہے، لیکن اس کے بعد بھی این آر او نہیں ملے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل، کہا رات استعفوں کی دھمکی دینے والے صبح ہوش میں آ کر تعویلیں گڑنے آن پہنچے۔ حالت غیر میں دیا بیان اب پی ڈی ایم کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استعفوں سے بھی این آر او نہیں ملنا، کچھ نیا سوچیں۔ پی ڈی ایم کا وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کے مطالبے پر معاون خصوصی پنجاب بھی میدان میں اتر آئیں۔ کہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ طلب کرنا ذہنی معذوری کی زندہ مثال ہے۔ پی ڈی ایم حکومت دشمنی میں نہیں بلکہ عوام دشمنی میں بہت آگے نکل چکی ہے۔ کرپشن کرونا پی ڈی ایم کی شکل میں ملک پر مسلط ہے، انہیں عوام نہیں اپنی سیاست کی فکر ہے۔ اخلاقی طور پر معذور لوگوں نے ملک کے نظام کو مفلوج کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سیاسی ڈھانچے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ضرور ہوگا۔ عوام کو طاقتور اور بااختیار بنانا وزیر اعظم عمران خان کا نصب العین ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ، لکھا عوام کو عوامی اداروں سے جوڑنے والا پاکستان سٹیزن پورٹل قوم کے لیے وزیر اعظم کا ایک تحفہ ہے۔ دفاتر کے چکر لگائے بغیر کوئی بھی شہری اپنا مسئلہ متعلقہ محکمہ کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار 1,70,000 بیرون ملک مقیم پاکستانی پورٹل پر رجسٹرڈ ہیں۔ انہیں پہلی بار اپنے مسائل کے حل کی سہولت گھر بیٹھے میسر آئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم خود درخواستوں اور شکایات کے ازالے کے عمل کی نگرانی کرتے ہیں۔ رہنما پی پی اور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی ضمانت منسوخی کی نیب کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ آغا سراج درانی کی ضمانت منسوخی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر، جسے عدالت نے 10 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ نیب نے آغا سراج درانی کو آمدن سے زائد اثاثے جات کیس میں گرفتار کیا تھا۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، قصور کے علاقے چونیا میں گھریلو ناچاکی پر سنگدل باپ نے اپنے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 2 بچوں کی لاشیں نکال لیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سفاک باپ کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک کی پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ برطانوی ایئر لائن 13 دسمبر سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز کرے گی، شیڈول جاری۔ برطانوی ایئر لائن پاکستان کے لیے جدید ایئر بیس A332 استعمال کرے گی۔ برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک ایئر لائن کو ہفتہ وار 8 پروازوں کی لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایئر لائن 7 اور 9 دسمبر کو کارگو طیارہ سامان اور عملے کو لے کر لاہور پہنچے گا۔ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو آبائی گاؤں مندرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سابق جج ارشد ملک گزشتہ روز کورونا کے باعث اسلام آباد کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ سابق جج ارشد ملک کئی دنوں سے بیمار اور نجی اسپتال میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ ارشد ملک کے بھائی کا کہنا ہے کہ احتساب عدالت کے سابق جج کو نمونیا کی تکلیف تھی۔ ایک روز قبل ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ پاکستان کا ویکسین کی فنڈنگ کے لیے ورلڈ بینک سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزارت قومی صحت نے اقتصادی رابطہ ڈویژن کے نام ورلڈ بینک سے امداد لینے سے متعلق مراسلہ تحریر کیا ہے۔ پاکستان ورلڈ بینک سے ویکسین کی بکنگ کے لیے امداد کی درخواست کرے گا۔ ورلڈ بینک سے کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے $153 ملین کی فراہمی کی درخواست کی جائے گی۔ پاکستان سے بھارت جانے والے ہندو کمیونٹی کے افراد ظلم و ستم سے تنگ آ کر واپس وطن پہنچ گئے۔ بھارت میں مسلسل ظلم و ستم کا سامنا کرنے والی ہندو کمیونٹی کی پاکستان واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 25 خاندان واپس ٹنڈو الیار پہنچ گئے۔ پاکستان واپس پہنچنے پر مقامی انتظامیہ اور علاقہ مکینوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ہندو خاندان نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔
برطانیہ کے بعد بحرین نے بھی کورونا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی۔ امریکی کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بائیو ٹیک کی کورونا ویکسینیشن کے استعمال کی منظوری کے بعد بحرین برطانیہ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ بحرین کی قومی ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق کورونا کی ویکسین سب سے پہلے ہائی رسک گروپوں کو دی جائے گی۔ امریکیوں کو کورونا ویکسین لگوانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی ولمنگٹن میں گفتگو۔ کہا 20 جنوری کو ہونے والے صدارتی حلف برداری کی تقریب کورونا وائرس کے باعث پرہجوم نہیں ہوگی۔ اقتدار میں آ کر بطور صدر ہر وہ چیز کروں گا جس سے لوگوں کی درست چیزیں کرنے کے لیے حوصلہ افزائی ہو، اور جب لوگ اچھی چیز کریں گے تو اس کا اظہار کریں گے کیونکہ یہ اہمیت رکھتا ہے۔ ملک میں ایک ہفتے کے دوران مجموعی مہنگائی میں 0.23% کمی ریکارڈ۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر 17 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی، جن میں چکن 22 روپے 78 پیسے فی کلو اضافے کے بعد 238 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، جبکہ رواں ہفتے 13 اشیاء سستی ہوئی، جن میں چینی کی فی کلو قیمت 7 روپے 13 پیسے کمی آئی اور ٹماٹر 14 روپے 39 پیسے، آٹا 18 پیسے اور لہسن فی کلو قیمت میں 2 روپے 89 پیسے کمی آئی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کورونا وبا کے سبب دنیا کو معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ پسماندہ ممالک کے قرضے معاف کیے جائیں یا پھر کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے رعایتی قرضے کی سہولت دی جائے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے ویڈیو خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ IMF نے ہمیں شرح نمو میں اضافے کے لیے زور دیا ہے۔ 5 ترقی پذیر ممالک پہلے ہی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، قرضوں پر ریلیف دینے پر G20 کے شکر گزار ہیں، تاہم دنیا کو چاہیے کہ پسماندہ ممالک کے قرضے معاف کیے جائیں یا پھر کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے رعایتی قرضوں کی سہولت دی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا گیا۔ کورونا کے باعث بڑی معاشی بدحالی کا سامنا ہے، اس لیے ملک میں 6.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ ہم کورونا وبا کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کامیاب پالیسی پر کام کیا اور دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان بھی بجٹ خسارے میں کمی لا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کورونا وائرس 15 لاکھ افراد کی جان لے چکا۔ اس وقت ہمیں کورونا کی بدترین دوسری لہر کا سامنا ہے۔ کورونا وائرس کی ویکسین ہر کسی کے لیے میسر ہونی چاہیے۔ دنیا کے بعض ملکوں سے متعلق عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ضروری ہے کہ بدعنوان سیاستدان اور جرائم پیشہ افراد کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے۔ انفراسٹرکچر کے شعبے میں سالانہ 15 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے۔ معاشی سیکیورٹی تنازعات کے خاتمے کے لیے UN کے چارٹر پر عمل یقینی بنایا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آپ کورونا سمیت جہاں مرضی چھپیں لیکن ہم بنی گالہ میں چھپے کورونا کو بھگا کر دم لیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میرے خلاف بیان دلوانے کے لیے کئی لوگوں کو پکڑا گیا، لیکن انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں نے پوچھ گچھ میں میرے حق میں بات کی۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ارشد ملک صاحب فوت ہو چکے ہیں، اب ان کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ ارشد ملک جیسے جج تیار کرتے ہیں، اسپیشل کورٹ سے کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ لوگ پوری دنیا میں میری 1 روپے مالیت کی جائیداد منظر عام پر نہیں لا سکے۔ میرا تو قومی اسمبلی کا اکاؤنٹ تک منجمد کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ 13 دسمبر کو انشاءاللہ لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا۔ آپ کورونا سمیت جہاں مرضی چھپیں، ہم آپ کو جیل بھیج کر دم لیں گے۔ ہم بنی گالہ میں چھپے کورونا کو بھگا کر دم لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTM کے فیصلے پر اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کورونا ہے جو جلسوں سے پہلے آتا ہے اور بعد میں بھاگ جاتا ہے۔ گجرانوالہ اور ملتان کے جلسے ہو گئے تو کورونا وہاں سے بھاگ گیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اضافی نظر ثانی کی درخواست میں ان کا موقف ہے کہ مجھے آئینی عہدے سے ہٹانے کے لیے FBR کو کنٹرول کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ یہ غیر واضح ہے کہ آیا وزیر اعظم عمران خان حکومتی عہدیداروں اور ان کے اہل خانہ نے اپنی بیرون ملک جائیدادوں کو پاکستان میں ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کیا ہے یا نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی اپیل 31 صفحوں پر مشتمل ہے اور ان میں سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کنڈکٹ کو بدنیتی پر مبنی اور غیر شفاف قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کیس کے فیصلے میں کہا تھا کہ صدر مملکت عارف علوی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر
کرنے میں ناکام رہے اور ریفرنس دائر کرنے کا تمام عمل قانون و آئین کے خلاف تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے مطابق ان کے گھر کے دروازے پر نوٹس چسپاں کیے گئے جیسے وہ کوئی اشتہاری ملزم ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اس عمل سے ایف بی آر نے ان کے ڈرائیور، مالی، گارڈز، خانسا میں ججز کالونی میں ہر آنے جانے والے فرد کے سامنے ان کی توہین کی۔ درخواست میں مطالبہ کیا ہے کہ اس کیس میں آئندہ سماعت ٹی وی پر لائیو نشر کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ ان کا موقف ہے کہ سرکاری عہدیداروں نے میرے اور اہل خانہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی۔ درخواست میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بینچ کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ چاہتے ہیں کہ 19 جون 2020 کے فیصلے کے پیراگراف 2 تا 11 پر نظر ثانی کر کے واپس لیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے بعد ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے اپنی درخواستوں میں مجھے جج کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے درخواست میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کے کئی عہدیداروں کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، علم نہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں انہیں ظاہر کیا ہے یا نہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وزیر اعظم، ان کی بیویاں اور بچے اپنے اثاثوں کے بارے میں جواب دہ نہیں، لیکن درخواست گزار یعنی وہ خود، ان کی اہلیہ اور بچے جواب دہ ہیں۔ ان کے احتساب کا معیار الگ ہے۔ چونیا سے افسوسناک واقعے کا ذکر کرتے چلیں، جہاں گھریلو ناچاکی کی بنا پر سنگ دل باپ نے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 2 بچوں کی لاشیں برآمد کر لیں۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، گھریلو ناچاکی کی بنا پر پتھر دل باپ نے اپنے 5 معصوم بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ پولیس کے مطابق بی ایس لنک نہر چکوکی کے قریب باپ نے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں نے بھی کارروائی شروع کر دی اور 2 معصوم بچوں کی لاشیں نہر سے برآمد کر لیں، تاہم ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نہر سے نکالے گئے بچوں کی شناخت 4 سالہ بچی فائزہ اور 2 سالہ بچے محمد احمد کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ 7 سالہ پروین، 5 سالہ زین اور 3 سالہ ناشا کی تلاش جاری ہے۔ جائے وقوع پر ڈی پی او قصور، ڈی ایس پی اور تحقیقاتی ادارے بھی پہنچ گئے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاہور کے علاقے نسٹر کالونی میں نکاح کی تقریب میں دلہن کے پہلے شوہر کی انٹری، بھائیوں نے گولیاں برسا دیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نسٹر کالونی میں نکاح کی تقریب میں لڑکی کا پہلا شوہر ہونے کا دعوے دار بھی پہنچ گیا، جسے دیکھتے ہی دلہن کے بھائیوں نے فائرنگ کر دی، جس سے مدعی شوہر زخمی ہو گیا۔ نسٹر کالونی میں نکاح کی تقریب جاری تھی کہ اس دوران دلہن کا مدعی شوہر فہیم اپنے ساتھی اور ماں سمیت پہنچ گیا، لیکن اسے دیکھتے ہی دلہن کے چاروں بھائی مشتعل ہو گئے، اسلحہ نکالا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چاروں افراد سرعام فائرنگ کر رہے ہیں اور حملہ آور زخمی فہیم پر تشدد بھی کرتے ہیں، جبکہ فہیم کی ماں دہائی دیتی رہی مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ محلے داروں نے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ متاثرہ نوجوان فہیم کا کہنا ہے کہ ثنا نے 7 ماہ پہلے اس سے نکاح کیا تھا اور چند روز قبل میکے آئی، اب اس کا نکاح پر نکاح کیا جا رہا تھا۔ اس کا ایک بھائی پولیس ملازم ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے اور درخواست ملنے پر کارروائی کی جائے گی۔ ملک میں جاری کورونا وبا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان میں اقدامات کا سلسلہ جاری۔ جدید سینیٹائزر مشینیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر نصب کر دی گئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے جدید سینیٹائزر مشینوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ تحفے میں دی گئی جدید سینیٹائزر مشینیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر نصب کر دی گئی ہیں۔ ایئرپورٹ مینیجر اسلام آباد کے مطابق ایئرپورٹ کے بین الاقوامی روانگی اور آمد لاؤنج میں یہ مشینیں نصب کی گئی ہیں۔ مشینیں WHO کی جانب سے تحفے کے طور پر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب کورونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایئر لائنز اور مسافروں کے لیے نئی ہدایات جاری کر کے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز ایئرپورٹ کے ٹرمینل عمارت کانکریس ہال کے احاطے میں اپنے کاؤنٹر قائم کریں گے۔ ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے مسافروں سے کورونا ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کراچی سے بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کو ٹرمینل عمارت میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے قبل ان کے بیرون ملک جانے والے مسافروں کی کووڈ-19 کے منفی ٹیسٹ رپورٹس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ بین الاقوامی روانگی لاؤنج میں داخل ہونے سے قبل بھی محکمہ صحت کا عملہ مسافروں سے کورونا سرٹیفکیٹ طلب کرے گا۔ مسافروں کی مکمل طبی جانچ پڑتال اور اسکریننگ کے عمل سے گزرنے کے بعد ہی چیک ان کاؤنٹر پر جانے کی اجازت ہوگی۔ ایئرپورٹ مینیجر عمران خان کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر چیک ان کاؤنٹر پر سماجی فاصلے پر سختی سے عمل درآمد ہوگا، خلاف ورزی پر ایئر لائن پر جرمانہ ہوگا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر عمران خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 1971 کے پاک بھارت مارکے کے ہیرو اور نشان حیدر کا اعزاز پانے والے میجر اکرم کو پاک فوج کی جانب سے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم شہادت پر DGI SPR نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ ہمارے شہدا ہمارے ہیروز ہیں۔
DGISPR ने मेजर अकरम शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर जारी पैगाम में कहा कि मेजर अकरम शहीद को वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर भरपूर खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे शहदा हमारे हीरो हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मेजर अकरम ने मादर वतन का दिफा करते हुए बहादुरी की नई दास्तान रकम की और दिलेरी के साथ हेली की जंग में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। वाज़ेह रहे कि 1971 के पाक भारत मार्के के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 49वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इन्हें जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर निशान हैदर अता किया गया। मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को डंगा जिला गुजरात में पैदा हुए थे। इब्तदा में वो नॉन कमीशन ओहदे के लिए मुंतखब हुए, मगर फिर मिलिट्री अकेडमी काकुल से तरबियत हासिल करने और खुसूसी इम्तिहानात पास करने के बाद 1963 में बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से वाबस्ता हो गए। सन 1965 में इन्हें कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी गई और 1965 की पाक भारत जंग में जफर वॉल सेक्टर में खिदमात अंजाम दी, जबकि 1970 में मेजर के ओहदे पर तकर्रुर किया गया। सन 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान के इलाके हेली के महाज पर मेजर मोहम्मद अकरम ने अपनी फ्रंटियर फोर्स की कमांड में मुसलसल 5 दिन और 5 रातें अपने से कई गुना ज्यादा भारतीय फौज की पेशकदमी रोककर दुश्मन के औसान खता कर दिए। मेजर मोहम्मद अकरम ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए 5 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का शुमार पाक फौज के उन्हीं जांबाज अफसरों में होता है जिन्होंने मादर वतन के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 1971 की जंग में इनकी लाजवाल बहादुरी और शुजाअत पर दुश्मन भी दाद दिए बगैर नहीं रह सका। मेजर अकरम को हीरो ऑफ हेली के नाम से शोहरत मिली और जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। 25,000 के प्राइस बॉन्ड से मुतालिक हुकूमत का अहम फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने FATF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क FATF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला करते हुए 40,000 के बाद अब 25,000 के इनामी बॉन्ड्स भी खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में 25,000 के इनामी बॉन्ड को प्राइम बॉन्ड में तब्दील किया जाएगा। इस सिलसिले में इनामी बॉन्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज रवां माह के आखिर में होगा। ज़राए के मुताबिक 25,000 के बाद 15,000 और 7,500 के इनामी बॉन्ड की रजिस्ट्रेशन होगी। इनामी बॉन्ड फरोख करते वक्त स्टेट बैंक को भी लाजमी आगाह करना होगा। 25,000 के इनामी बॉन्ड के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त भी रख दी गई है। दीगर इनामी बॉन्ड की रकम भी अब कैश नहीं मिलेगी। ज़राए का कहना है कि कुरानदाजी में निकलने वाला इनामी बॉन्ड भी स्टेट बैंक में जमा कराना होगा। इनामी रकम के लिए भी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और स्टेट बैंक फॉर्म पुर करना होगा। याद रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 40,000 वाले बॉन्ड रवां बरस मार्च में खत्म कर दिए थे। 40,000 मालियत वाले प्राइस बॉन्ड की माली हैसियत 1 अप्रैल से खत्म हो गई है। ये इकदाम काले धन से बॉन्ड्स की खरीदारी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने और मईशत को दस्तावेजी बनाने की खातिर किया गया था। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर रही है। इस हवाले से सिविल एविएशन हुक्काम ने इजाज़तनामा भी जारी कर दिया है। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक 13 दिसंबर से पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। इस हवाले से वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। सिविल एविएशन ने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन को लाहौर और इस्लामाबाद के लिए हफ्तावार 8 परवाज़ों की लैंडिंग की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में CAA की जानिब से वर्जिन अटलांटिक के लिए स्लॉट और परवाज़ों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वर्जिन एयरलाइन को मैनचेस्टर से पाकिस्तान के लिए परवाज़ों की इजाज़त नहीं दी गई। मुसाफिरों को लाहौर और इस्लामाबाद से बराह रास्त लंदन के लिए वर्जिन अटलांटिक एयरवेज की परवाजें सफरी सहूलत मुयस्सर होंगी। वर्जिन अटलांटिक लंदन से लाहौर हफ्तावार 4 परवाजें, जबकि लंदन से इस्लामाबाद के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट करेगी। शेड्यूल के मुताबिक एयरलाइन का 7 और 9 दिसंबर को कार्गो तैयारा सामान और अमले को लेकर लाहौर पहुंचेगा। एयरलाइन की पहली परवाज 13 दिसंबर को लंदन से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी, जबकि परवाज 14 दिसंबर की सुबह लाहौर पहुंचेगी। बरतानवी सफारती अमला और CAA के अफसरान लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल करेंगे। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि कतर खलीजी बहरान के हल के बारे में पुरुमीद है। गुज़िश्ता रोज़ बहरा रोम के मुज़ाकरात के सिलसिले में छठे रोम फोरम के इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इनका मज़ीद कहना था कि किसी भी किस्म के बहरान का हल जामे होना चाहिए और खलीज के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने जून 2017 में कतर की मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की हिमायत और ईरान के साथ रवाबित के बिना पर ताल्लुकात खत्म करते हुए कतर के आगे कई मुतालबात रखे थे। इनका मज़ीद कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि मामलात दुरुस्त सिमत में गामजन होंगे, लेकिन हम ये पेशगोई नहीं
نہیں کر سکتے کہ یہ اقدام ناگزیر ہے یا یہ تنازع پوری طرح حل ہو جائے گا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام مسائل ایک دن میں حل ہو جائیں گے۔ اس بارے میں اپنا رد عمل دیتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے گزشتہ روز ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ کویت اور امریکہ کی خلیجی ریاستوں کے مابین تنازع حل کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی، اور انہوں نے متفقہ نظریے کے لیے دونوں ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ گزشتہ روز کویت کے وزیر خارجہ احمد ناصر الصباح نے کہا کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے 2017 کے وسط سے قطر کا بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے بننے والے تنازع کے حل کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ الصباح نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ حال ہی میں اس تنازع کے حل کے لیے نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے، جس میں تمام فریقین نے حتمی معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر کا اس ضمن میں آخری کوشش کرنے کے لیے شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ بیانات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر جیرڈ کشنر کے بدھ کے روز قطر کے دورے کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے کے بارے میں محدود تفصیلات کے باوجود اطلاعات ہیں کہ امریکی صدر کے مشیر جیرڈ کشنر نے 3 سال سے جاری خلیجی بحران کو حل کرنے کی کوششوں پر توجہ دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق امیر قطر شیخ تمیم نے کشنر کے ساتھ خطے کی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی جانب سے 2017 کے وسط سے قطر کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور فضائی تعلقات منقطع کرنے کے بعد اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور کویت نے مل کر کوشش کی ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف متحدہ خلیجی محاذ چاہتا ہے۔ چاروں ممالک نے دوحہ پر دہشت گردی کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ قطر، جو خطے میں امریکی فوج کے سب سے بڑے اڈے کی میزبانی کرتا ہے، نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بائیکاٹ کا مقصد اس کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانا ہے۔ ان ممالک نے تعلقات کی بحالی کے لیے قطر کے سامنے 13 مطالبات رکھے تھے، جن میں الجزیرہ چینل کو بند کرنا، ایک ترک اڈہ خالی کروانا اور اخوان المسلمین سے تعلقات کو ختم کرنا شامل ہے۔ قطر نے بار بار کہا ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے مذاکرات کے لیے تیار ہے، اگرچہ اس نے عوامی سطح پر یہ اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ بائیکاٹ کرنے والے ممالک کے 13 مطالبات کو تسلیم کرے گا۔ چین کی ایک اور بڑی کامیابی، چین نے امریکہ کے چاند پر امریکی جھنڈا لگانے کے 50 سال بعد اپنا جھنڈا بھی وہاں لگا دیا ہے۔ چین کی نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جاری کی جانے والی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ 5 ستاروں والا سرخ چینی پرچم چاند کی سطح پر موجود ہے، جہاں ہوا بالکل نہیں ہے۔ یہ تصاویر روبوٹک خلائی گاڑی چینگ 5 پر لگے کیمرے سے لی گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ گاڑی جمعرات کو چاند کے پتھروں کے نمونوں کے ساتھ چاند سے نکل گئی تھی۔ چین کے 2 سابقہ قمری مشن میں جھنڈوں کو چاند کی سطح پر لگایا نہیں جا سکا تھا۔ امریکہ نے چاند پر اپنا پہلا جھنڈا سن 1969 میں انسانوں کو لے کر جانے والے اپولو 11 مشن کے دوران لگایا تھا۔ اس کے بعد جاری رکھے گئے مشن میں 1972 تک 5 جھنڈے چاند کی سرزمین پر لگائے گئے۔ سن 2012 میں ناسا نے کہا تھا کہ سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر میں 5 جھنڈے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن میڈیا میں آنے والی رپورٹس میں ماہرین کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ سورج کی چمک کی وجہ سے ان کا رنگ اتر چکا ہو اور وہ سفید ہو چکے ہوں۔ چین کے ریاستی اخبار نے لکھا ہے کہ چینی جھنڈا امریکی اپولو مشنز کے دوران پیدا ہونے والے جوش و خروش کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ چینگ 5 چاند کی مٹی اور پتھروں کے نمونے چاند کی سطح سے 15 کلومیٹر اوپر چین کے لونر آربیٹر میں لے گیا ہے، جو ایک ماڈیول میں بند ہوں گے اور اسے چین کے منگولیا کے خطے میں پھینکا جائے گا۔ کپڑے سے بنا چینی جھنڈا 2 میٹر چوڑا اور 90 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ اس کا وزن 1 کلو گرام ہے۔ پروجیکٹ لیڈر لی یونفنگ نے گلوبل ٹائمز کو بتایا کہ جھنڈے کے تمام حصوں کو ایسی خصوصیات دی گئی ہیں کہ وہ سرد درجہ حرارت میں بھی محفوظ رہے۔ پروجیکٹ ڈیولپر چینگ چونگ کا کہنا تھا کہ زمین پر استعمال کیا جانے والا کوئی عام قومی پرچم چاند کا شدید ماحول برداشت نہیں کر سکے گا۔ چاند پر لینڈنگ کے بعد چینی مشن چینگ 3 کے دوران چین کے قومی پرچم کو دکھایا گیا تھا۔ اس دوران لینڈر اور روور نے ایک دوسرے کی تصاویر لی تھی۔ چینگ 4 لینڈر اور روور 2019 میں جھنڈا چاند کے تاریخ حصے میں لے گئے تھے، تاہم دونوں صورتوں میں اس وقت جھنڈا کپڑے کا نہیں تھا جسے ڈنڈے پر چڑھایا گیا ہو۔ گزشتہ 7 برسوں میں چینگ 5 کا مشن چین کی چاند پر 7ویں کامیاب لینڈنگ ہے۔ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم میں اندرونی جلن کو بڑھاتی ہیں، دوسری جانب ایسی غذائیں بھی موجود ہیں جو اندرونی سوزش کم کرتی ہیں، اور ان کا باقاعدہ استعمال کئی امراض سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ٹی ایچ چین اسکول آف پبلک ہیلتھ کی تحقیق بتاتی ہے کہ اگر اندرونی سوزش بڑھانے والی غذاؤں کا استعمال جاری رکھا جائے تو نہ کھانے والوں کے مقابلے میں فالج کا خطرہ 28% اور امراض قلب کا خطرہ 46% تک بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ شکر، مٹھائیاں، بیجوں کے تیل، کیمیائی عمل سے گزارا گیا بالخصوص سرخ گوشت، فاسٹ فوڈ، شراب نوشی، سیر شدہ چکنائیاں، سافٹ ڈرنکس جسم میں اندرونی جلن کو بڑھاتی ہیں، جبکہ انڈا، کیلا، ٹماٹر، ہرے پتے
والی سبزیاں مثلاً پالک، بادام، مغزیات اور گریاں، اسٹرابیری اور اس نسل کے پھل اور دیگر اجزاء سوزش کم کرتے ہیں۔ امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے 2 لاکھ افراد کی تاریخ، غذائی عادات اور ان میں جلن کی وجہ بننے والے 3 اہم بائیو مارکرز پر غور کیا ہے۔ تمام افراد کا کئی اشرے تک جائزہ لیا جاتا رہا۔ اس طرح یہ پہلا مطالعہ ہے جس میں غذا اور انفلیمیشن کے درمیان تعلق پر تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ اس مطالعے میں غذاؤں کو 18 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں جلن والی اور جلن کم کرنے والی غذائیں بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ مستقل ایسی غذائیں کھانے سے فالج اور امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ موسم سرما میں وائرل انفیکشن سے محفوظ رہنے کے لیے عموماً زیادہ تر لوگ جو شاندار گرین ٹی اور مختلف جوسز کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما کے کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بیمار ہونے سے بچاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں وہ پھل کون سے ہیں۔ کورونا وبا کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی صحت کو لے کر کافی محتاط ہے، وہیں قوت مدافعت میں تھوڑا سا اضافہ بھی کورونا وائرس سمیت دیگر وائرل انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانسی، نزلہ سرد موسم کی عام بیماریوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے خطرات دگنے ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امرود موسم سرما کے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک ہے۔ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور امرود انسانی جسم کو مختلف قسم کے انفیکشن سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہوئے انسانی خلیات کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ امرود میں زیادہ مقدار میں پایا جانے والا فائبر دل اور بلڈ شوگر کی صحت بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ سردی کا پھل ناشپاتی بچوں اور بڑوں دونوں کا پسندیدہ ہے، جو نہ صرف کھانے میں لذیذ ہے بلکہ اس کا جوس بھی صحت کے لیے فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات مثلاً وٹامن ای اور سی سے بھرپور ناشپاتی کا استعمال آنتوں کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ نارنگی کو وٹامن سی اور کیلشیم کا خزانہ تصور کیا جاتا ہے۔ وٹامن سی کی زیادہ مقدار قوت مدافعت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ دوسری جانب نارنگی موسمی انفیکشن کا خطرہ کم کرتے ہوئے جسم کے اندرونی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ وکٹورین کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ روزانہ ایک سیب سے رہے ڈاکٹر دور، کیونکہ سیب کا باقاعدگی سے استعمال انسان کو کئی بیماریوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ پیکٹن، فائبر، وٹامن سی اور کے سے بھرپور پھل سیب پیکٹن، فائبر، وٹامن سی اور کے سے بھرپور پھل سیب انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ کر کے سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ پپیتا وٹامن سی، پوٹیشیم، مینگنیز، فولیٹ سے بھرپور ایک اور پھل ہے۔ ایک درمیانے سائز کے پپیتے کا استعمال دن بھر میں تجویز کردہ وٹامن سی کی مقدار کو بآسانی پورا کر سکتا ہے۔ یہی نہیں، پپیتے میں موجود اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات جسے پاپین کہا جاتا ہے، نظام انہضام کو فعال کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ٹماٹر سے مشابہ جاپانی پھل املوک سردیوں کی ایک خاص سوغات تصور کیا جاتا ہے، جو ذائقہ دار پھل ہونے کے ساتھ ساتھ طبی فوائد سے بھی مالا مال ہے۔ بات ہو رہی ہے چونکہ قوت مدافعت میں اضافہ لانے والے پھلوں کی، تو املوک وٹامن سی کی زیادہ مقدار رکھنے کے سبب قوت مدافعت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی نہیں، املوک سردی کے عام انفیکشن، کھانسی، نزلہ سمیت دمہ، ہائپرٹینشن، ذیابیطس، کینسر اور پھیپھڑوں کے انفیکشن جیسی متعدد بیماریوں کے خلاف ڈھال کا بھی کام کرتا ہے۔ پھلوں کے فوائد کی بات ہو اور پھلوں کے بادشاہ انار کا ذکر نہ آئے، ناممکن سی بات ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات سے مالا مال سردی کا اہم پھل انار مدافعتی نظام سے متعلق عوارض، آرتھرائٹس اور ایسٹرو آرتھرائٹس میں مبتلا افراد کے لیے انتہائی مفید تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب انار اینٹی باڈی پروٹیکشن کو فروغ دیتے ہوئے مدافعتی نظام کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انار کو قوت مدافعت مضبوط بنانے اور دیگر بیماریوں کے خلاف مزاحمت میں مددگار پھل کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور کیوی اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے مدافعتی نظام کو فروغ دیتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کیوی کا ایک کپ دن بھر میں وٹامن سی کی تجویز کردہ مقدار کی 273% ضروریات پوری کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کیوی کا استعمال سردی کے وائرل انفیکشن کے خلاف مزاحمت کا کام سر انجام دیتا ہے۔ خشک میوہ جات سردیوں کا ایک قیمتی تحفہ تو ہے ہی، پر اس کے کئی بے شمار فوائد بھی ہیں، جبکہ خشک میوہ جات مختلف بیماریوں کے خلاف ایک مضبوط ڈھال کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم سرما کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صحت بحال کرنے اور جسم کو طاقتور بنانے کا موسم ہے۔ خشک میوہ جات غذائیت اور لذت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بچوں، بوڑھوں سب کی من پسند سوغات ہے۔ خشک میوہ جات نہ صرف جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں بلکہ بہت سی طبی امراض کو بھی دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، البتہ ان کا اعتدال سے استعمال نہایت ضروری ہے۔ یہ خشک پھل موسم سرما میں جسم کے درجہ حرارت میں توازن قائم کرتے ہیں اور جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم بات
बात करें खुश्क मेवा जात की तो इसमें कई मेवा जात शामिल हैं, जिसमें अखरोट, चिलगोजा, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, काजू, किशमिश वगैरह शामिल हैं। खुश्क मेवा जात में अगर बात की जाए चिलगोजे की तो चिलगोजा बहुत उम्दा किस्म का मेवा है। इसको खाने से गुर्दे और जिगर को ताकत पहुँचती है। इसके इस्तेमाल से यादाश्त के अमल में बेहतरी आती है। ये असाबी कमजोरी को भी दूर करता है और पट्ठों को भी मजबूत बनाता है। चिलगोजा खाने से भूख में इजाफा होता है। ये यरकान और गुर्दे के दर्द के लिए आहस महफूज है। और अगर हम बात करें अखरोट, पिस्ते की तो ये दोनों भी अपनी अलग ही अहमियत रखते हैं। इन दोनों के कई हैरान कुन फवाइद हैं। अखरोट निहायत ग़िज़ायत बख्श मेवा है। ये दिमाग को ताकतवर बनाता है। इसकी भुनी हुई गिरी खाने से खांसी में अफाका होता है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक अखरोट का इस्तेमाल ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार रखता है। एक तहकीकी सर्वे के मुताबिक पिस्ते के इस्तेमाल से जिस्म की मदाफाती कुव्वत को तहरीक मिलती है। काजू, बादाम, मूंगफली और किशमिश की भी अपनी एक अलग ही अफादियत है। अगर खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाए तो ये सेहत बख्शते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादती जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।